اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ یعنی بے آب و گیا شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم روز قیامت مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو اچھی یعنی زرخیز زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہے اس سے تھوڑی سی بے فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں یعنی دلائل اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فَكَذَّبُوهُ، نتیجہ جھٹلا دیا ان کو ان کی قوم نے، فَأَنْجَيْنَاهُ، اب ان پہ عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا، پس ہم نے نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا۔ اللہ، انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ اندھے لوگ تھے۔ سامعین کرام، تھوڑا سی توجہ ہونی چاہیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور گزشتہ قوموں کے واقعات ہماری عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی سنت جو طریقہ کار ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے جو ہم نے ابھی واقعہ پڑھا، وہ مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام کو میں نے بھجوایا اور ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبُوهُ، آج ہی کا سبق ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ سمجھ، پیغمبر کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کہ اپنے باطل مقاصد کو چھوڑ کے ایک اللہ کو مقصود بنا لو، یہ دعوت ہے۔ اور اللہ کی طرف سارے پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور وہ یعنی اللہ کا قرب اور اللہ اگر مقصود بنا لیا جائے تو اللہ حاصل کیسے ہوگا؟ مقصد تو بنا لیا، حاصل کیسے ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہوگا، یعنی اللہ کو معبود بنا لیں۔ معبود کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ تو فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے پیغمبر کی ساری تعلیمات کو، ایک تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت تھی انہوں نے یعنی وہ نہ مانا کہ نہیں۔ دوسری سورہ نوح میں ہے فَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اپنے جو جھوٹے معبود تھے ان کو انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا، اللہ کو مقصود بنانے سے انکار کر دیا، اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اس پر عذاب دنیا اور آخرت کا لازم ہے۔ سامعین کرام، تو پھر دنیا کا عذاب ان پہ آ گیا، نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بچا لیا گیا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا۔ سامعین کرام، آیات سے کیا مراد ہے؟ یہ آیات کون کون سی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایک آیت یعنی آیت کا مطلب نشانی۔ نشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی قوم کے لیے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے، پیغمبر نشانی ہے۔ وہ وحی، وہ دعوت، وہ دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھجوایا گیا ہے، وہ بھی ایک نشانی ہے۔ سامعین کرام، جو آج ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی، یعنی اللہ کو مقصود بنانے سے انکار کر دیا، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، دین اسلام، اس کو یعنی اس راستے پر چلنے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا۔ یہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ ابتدا میں، سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ دین مختلف نہیں ہوتے، یہ ایک ہی دین اسلام ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لے کے آئے ہیں۔ یہ ایک ہی دین ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب دین یہ ایک ہی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ باقی اگر کسی نے باطل گھڑ لیا ہے تو وہ ان کی اپنی بات ہے۔ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے میرے دین کو جھٹلایا، جنہوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں۔ اب انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ اندھے تھے۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ کے دین کو ٹھکرایا، اس کی تکذیب کی، اس کو نہ مانا، قولاً یا عملاً، یہ بات نوٹ کریں، تو یہ اندھے ہیں۔ اب سامعین کرام، یہ یعنی اس میں ہم اگر اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو آج یہ ہم پہ چسپاں ہوتا ہے، نہ تو ہم رسول کی دعوت کو مان کے دے رہے ہیں، یعنی اللہ جو کہ جس طرف اللہ کے رسول ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ اللہ ہم مقصود نہیں بنا رہے، اس کو مقصود نہیں بنا رہے، بلکہ اس کے ساتھ شریک یعنی ٹھہرانے پہ مصر ہیں کہ نہیں یہ بھی میں چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں، ایک اللہ کو نہیں چاہتا، اور بھی چاہتا ہوں، دنیا بھی چاہتا ہوں، دولت بھی چاہتا ہوں، یہ بھی اولاد بھی چاہتا ہوں، یہ مختلف معبود ہم نے بنا لیے ہیں۔ سامنے کرام یہ نوٹ کر لیں۔ اور سب سے بڑا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات اور نفس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں، یعنی اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، اللہ کی ہدایت کو کلی طور پہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ قوم جو تھی یہ اندھی تھی، یعنی یہاں اندھی ہو گئی، انہوں نے نہ رسول کو پہچانا، نہ اللہ کو پہچانا، نہ اس کے دین کو پہچانا، یہ اندھی ہے۔ اگر یہاں من کان فی حاضی، اب ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، یعنی آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ من کان فی حاضی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا، وہ سارا مضمون میرا یاد رکھیں، وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میری احکامات، میرے آیات، میرا دین تمہارے پاس آیا، تم نے اس کو بھلا دیا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بلا دوں گا، آج تم اندھے ہوگے۔ تو سامعین کرام یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ قوم عمین جو ہے، اندھی قوم، یہ کون ہوتی ہے، اس کی کیا صفات ہیں، یہ میں نے بیان کر دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کو میں نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کے بھجوایا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ان کی دعوت بھی وہی تھی، انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود و مقصود محبوب نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی جو تم یہ باطل چیزوں کو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، یہ دنیا ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، اس کو تم نے خدا بنا لیا ہے، تو تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اپنے انجام سے، خراب انجام سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اللہ تو اس کی قوم کے کافر سردار بولے انا لنراک فی صفاحت، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے سارے معبودوں کو تم نے بنا کے ایک بنا دیا اور ساروں کو جھٹلا رہے ہو، تم تو بڑے بے وقوف ہو، انی لنظنک من الکاذبین، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہاں یعنی سامعین اکرام ناراض نہ ہوں، لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں وہ بھی یعنی یہی جواب ہے، یعنی پیغمبر کی دعوت کا یہی جواب دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک، تم تو بے وقوف ہو، تم جس طرف ہمیں بلا رہے ہو تم نے تو سارے معبود ہمارے باطل قرار دے دیے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر سچا سمجھتے تو ہمیشہ لوگ جو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے اور سچ معلوم ہوتی ہے اسی پر لوگ عمل کرتے ہیں۔
تو یہ جملہ ہم بھی اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ انا لنراک فی صفاحت وانا لنظنک من الکاذبین، اے پیغمبر ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تو پیغمبر نے کہا یا قوم لیس بی صفاحت، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار۔ ناصح نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، امانت دار ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ او عجبتم، تمہیں کیا تعجب ہے اس بات پہ کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے انسان پر جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنا دیا قوم نوح کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں پھیلا دیا، ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلا دیا۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل نوٹ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بھلا دینا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ناکامیابی کا باعث بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اور اس کو صحیح استعمال کرنا فلاح و نجات کا باعث بنتی ہے۔ یہاں آخری جو جملہ ہم نے پڑھا ہے، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ان میں سے اکثریت جو ہے ان لوگوں کی ہے جن کو احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہم پر۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کہ اس نے ہمیں زندگی دی، پیدا کیا، زندگی دی، ہماری روح کو جسم بخشا، اور پھر ہمارے رہنے سہنے کی تمام ضروریات پوری کر دیں، اور اتنی نعمتیں ہم پہ کی ہیں کہ جس کو ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے۔ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ، پھر روحانی نعمتیں، روحانی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، مخلوق میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن کے رسول بنا کے پیغمبر بنا کے اس کو ایک دین دے کے بھجوایا، اور دین کیا ہے؟ طرز زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ بھجوایا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ بہرحال یہ ساری نعمتیں اگر ہم یاد کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں، یعنی اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، تو اس میں ہماری کامیابی ہے، بصورت دیگر ہماری ناکامی ہے۔ سامعین کرام، اس کی تلاوت کر لیں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہم کانوا قوما عمین۔ وإلی عاد اخاہم ہودا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبانی تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ پس انہوں نے جھٹلا دیا اسے، یعنی ان کی تعلیم کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ان کو میں نے نجات دے دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور غرق کر دیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اللہ، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف میں نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھجوایا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کیونکہ نہیں ہے کوئی معبود تمہارا کوئی معبود ما سوا اس کے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ کہا سرداروں نے ان کی قوم کے یعنی ان کے کافروں کے سرداروں نے کہا اس کی قوم کے، انا لنراک، ہم دیکھتے ہیں
کہ تم بے وقوف ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، پیغمبر نے کہا یہ اے میری قوم، میں تو بے وقوف نہیں ہوں، لیکن میں ولاکنی رسول، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں پہنچاتا ہوں تمہارے پاس پیغامات اپنے رب کے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ یہ نصیحت تم میں سے ایک مرد پہ تمہارے رب کی طرف سے آ گئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو جب اس نے تمہیں بنایا خلفاء جانشین، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وزادکم بڑھائی تمہاری خلقت میں، بسطتاً وزادکم زیادہ کی، فی الخلق بسطتاً تمہاری تخلیق میں، بسطتاً فراخی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ Do you wonder that a reminder has come to you from your Lord, through a man from among you, to warn you, and to lead you to righteousness, so that you may attain mercy? فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ But they called him a liar. So we saved him and those with him in the ark, and we drowned those who rejected our revelations. They were blind people. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ And to add, their brother Hud. He said, O my people, worship God. You have no God other than him. Will you not take heed? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ The elite of his people who disbelieved said, We see foolishness in you, and we think that you are a liar. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔
He said, O my people, there is no foolishness in me, but I am a messenger from the Lord of the worlds. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. I convey to you the messages of my Lord, and I am a trustworthy advisor to you. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Are you surprised that a reminder has come to you from your Lord, through a man from among you, to warn you? Remember how he made you successors after the people of Noah, and increased you greatly in stature. And remember God's blessings, so that you may prosper. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.